حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے مرید نے پوچھا کہ آپ کو یہ سلوک اللہ اللہ کی طرف جو سفر ہے یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کی طرف جو سفر ہے آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ کا مرشد کون ہے؟ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ سمجھیں، ہدایت کس کی؟ مرشد اسے نہیں کہتے جو اپنا راستہ دکھائے، مرشد وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے۔ اس لیے میں آپ کا مرشد نہیں بن سکا آج تک، تو میں ابھی خود ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اس لیے میں نے قسم کھا لی تھی، اپنی نوجوانی میں قسم کھا لی تھی کہ مرتے دم تک میں پیر و مرشد نہیں بنوں گا۔ کہ معلوم نہیں مرتے دم تک میں خود رستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو بھی سکوں یا نہیں، تو ابھی تو خود ڈھونڈتا پھرتا ہوں، کسی کو کیا دکھاؤں۔ مرشد کی تعریف بتا دوں، میں بڑی راز کی بات، قیمتی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لیں۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ بولیے۔ جو اللہ کا راستہ دکھائے اور جو اپنا راستہ دکھائے، کیا وہ مرشد نہیں ہے؟ وہ مرشد۔ اور مرید کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ مرید کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کا ارادہ کرے وہ مرید ہے۔ اور یہ تعریف حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہر کامل نے یہ تعریف کی ہے۔ الغنیہ، غنیۃ الطالبین میں مرید کا باب بنایا، اور مرید کی تعریف یہ جو اللہ کا ارادہ کرے۔ ہمارے تصورات بڑے خلط ملط ہیں، اور مرید آپ پوچھیں گے، کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے مرید ہونا، ان کی بھی نادانی ہے، اور کئی وہ ہیں جو مرید بنتے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ مرید بننا کس کا ہے، یہ خبر ہی نہیں کہ مرید ہوتا کون ہے۔ مرید حکم الہی ہے، اور مرید کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے نکلا۔ مرید بننا کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید سے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اپنی جان کو جما کے رکھیے ان اللہ والوں کے ساتھ، ان کی صحبت میں جم جائیے۔ یہ ایک میں نے بتایا نا آپ کی رحلہ، اور ایک الصحبہ۔ رحلت آپ کا سفر تھا، جو سفر کیا آپ نے۔ جب بیٹے آپ اوسلو میں رہتے ہوئے بھی، اور بیٹیاں جب گھر سے نکلیں نیک مقصد کے لیے، تو نیت رحلہ کیا کریں۔ رحلت اللہ والرسول، ہجرت اللہ والرسول۔ ایک نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کچھ پیسے لگتے ہیں؟ بولیے نا۔ ایک نیت کرنا ہے، اپنے کام جا رہے ہیں نا، جب آپ جاب کرنے جاتے ہیں تو نیت کر لیا کریں جاتے ہوئے کہ رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم۔ رزق حلال کی نیت کر کے جائیں، 8 گھنٹے جو جاب کریں گے عبادت بن جائے گی۔ تو اسلام سے زیادہ جھولیاں بھرنے والا آسان دین کوئی ہے جی؟ تو نیت رحلت کی کرنا جب کریں، ہجرت اللہ کی، ہجرت الرسول کی، رحلت اللہ، رحلت الرسول۔ اور دوسرا یہ صحبت جس میں آپ بیٹھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو حکم دیا، اے امتیو، ان لوگوں کی سنگت، صحبت اور رفاقت میں جم کے رہا کرو، جڑ جاؤ ان سے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کی معیت میں جم جاؤ۔ کون لوگ؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ اور یاد کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے اب وہ ہے خاص بات۔
صبح و شام عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں طرح طرح سے، طرح زبان سے بھی اور دل سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی، بدن سے بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں صبح و شام۔ کس لیے؟ کہ ہم مقدمہ جیت جائیں؟ نہیں، اللہ کی عبادت تسبیح کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، انکم بڑھ جائے، تنخواہ بڑھ جائے، شادی ہو جائے، پسند کا رشتہ مل جائے، اولاد مل جائے، جو جائز ضروریات ہیں، دنیا کی جائز ضروریات ہیں، کیا وہ شامل کیا جا رہا ہے کہ اس لیے کرتے ہیں صبح و شام اللہ کو یاد تاکہ دنیا میں ان کی جائز ضرورتیں پوری ہو جائیں؟ میری بات سمجھیں؟ تو فرمایا اگر اس خیال سے اللہ کو صبح و شام یاد کرو گے تو مرید نہیں ہو۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔